بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد زبان اور بد اخلاق بیوی کی اصلاح کیسے کی جائے؟ نور وحی ناظرین میں سے ایک نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا بد اخلاق عورت کو طلاق دے دی جائے یا پھر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے؟ اگر کی جائے تو کیسے؟ یاد رہے کہ طلاق ناپسندیدہ کام ہے، اور دوسری بات یہ کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی زبان زیادہ چلتی ہے یا وہ اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتی تو اس کی اصلاح کے لیے مناسب بندوبست کیا جائے۔ اس سلسلے میں قرآن حکیم سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اس میں ایک چیز یہ بیان کی کہ فائزوہن، کہ جس وقت تم یہ محسوس کرو کہ عورت بد زبان ہے یا بد اخلاق ہے تو قرآن نے کہا فائزوہن، انہیں سمجھاؤ، انہیں نصیحت کرو، انہیں نرمی سے بات کو سمجھاؤ۔ تو جس وقت پیار، محبت اور نرمی کے ساتھ عورت کو کوئی چیز سمجھائی جائے، خاص طور پر بیوی کو، تو یقیناً جو شعور رکھنے والی خواتین ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں، وہ اس کو سمجھتی ہیں۔ ان کے اندر ایک اسپرٹ پیدا کیا جائے، ایک جذبہ پیدا کیا جائے، موٹیویشن پیدا کیا جائے کہ اپنے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے اندر بہتری لاؤ۔ تو قرآن مجید سورہ نساء نے پہلا جو نسخہ بیان کیا فائزوہن، انہیں نرمی سے سمجھایا جائے۔ اور دوسری چیز، بد اخلاق یا بد زبان بیوی کو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اگر وہ نرمی سے نہ سمجھ پائے تو پھر کچھ عرصہ اس کا بستر الگ کر لیا جائے تاکہ تھوڑا سا اس کو احساس ہو، اور جس وقت احساس ہوگا تو وہ اپنے اندر چینجنگ اور تبدیلی لائے گی۔ اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اچھا سلوک کرے، حقوق کی ادائیگی کرے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب کی نسبت زیادہ بہتر ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خود حسن سلوک فرماتے تھے۔ میں اپنی بہنوں کو بھی، خواتین سے بھی یہ کہوں گا، اس لیے نہیں کہ میں خود مرد ہوں، بلکہ احساس کرتے ہوئے آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے شوہر کی عزت کریں اور نرمی کے ساتھ اپنے خاوند سے گفتگو کریں۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں اس بات کا ذکر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں کثرت سے خواتین کو دیکھا، کس بنا پر؟ اس لیے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی۔ تو ناشکری کرنا، بد زبانی کرنا، یہ اچھا رویہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس بات کو بھی مد نظر رکھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مخلوق میں سے کسی کو سجدہ کرنا روا ہوتا، جائز ہوتا، تو بیوی کو حکم دیا جاتا۔ تو چلے وہ حکم تو نہیں ہوا، لیکن آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں، باشعور خاتون ہونے کا مظاہرہ کریں اور اچھے طریقے سے گفتگو کریں۔ اور مردوں کو بھی چاہیے کہ نرمی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو کریں تاکہ باہمی انڈرسٹینڈنگ کا ماحول پیدا ہو۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ خود اصلاح کی کوشش کر لیتے ہیں اور معاملہ حل نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں کہ وہ محرم رشتہ خاندان کے اندر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، کوئی بزرگ ہیں جس کی سارے عزت کرتے ہوں، تو ان کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کر کے اس کی اصلاح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح بھی اور دوسروں کی اصلاح بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلاق مسئلوں کا حل نہیں ہوا کرتا، مسئلوں کا حل کوشش اور جد و جہد سے ہوتا ہے۔ یہ تو خاندان توڑنے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ مسلمانوں کو سب کو
जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।